ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر خطرناک موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب یعنی IRGC نے امریکہ کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر واشنگٹن نے اسٹریٹ آف ہارمز میں مداخلت جاری رکھی، انٹرونشن جاری رکھا، تو اسے ماضی سے بھی زیادہ ذلت اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی جیسا ہم نے اس سے پہلے کیا ہے تو امریکہ کو اور زیادہ ذلیل ہونا پڑے گا، یہ IRGC کا دعویٰ ہے۔ آپ دیکھیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ IRGC یعنی اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محیبی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ ریجن میں اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایران کسی صورت اپنی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی رد عمل نے پہلے ہی امریکی منصوبوں کو محدود کر دیا ہے، لمیٹڈ کر دیا ہے، اور آئندہ بھی ہر جارحیت کا، ہر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہ ایران کا کہنا ہے، IRGC کے کمانڈر کا کہنا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکوم نے ایران کے خلاف مسلسل نئے فضائی حملوں کی تصدیق کی ہے، یعنی ایئر اسٹرائک کی تصدیق کی ہے۔ امریکی فوج کے مطابق ان کارروائیوں کا مقصد اسٹریٹ آف ہارمز میں جہاز رانی کو یعنی نیویگیشن کو محفوظ بنانا اور ایران کی فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنا ہے۔ دوسری طرف ایران کا سٹینڈ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز اس کی خود مختاری اور قومی سلامتی یعنی نیشنل یونٹی، نیشنل انٹیگریٹی اور ساتھ ہی ساتھ سوورنٹی کا اہم حصہ ہے۔ کون؟ اسٹریٹ آف ہارمز۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز ایران کے سوورنٹی اور نیشنل یونٹی اور نیشنل انٹیگریٹی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ آبی گزرگاہ یعنی یہ سمندری جو واٹر وے ہے، یہ آبی گزرگاہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق، انٹرنیشنل لاء کے مطابق ایران کے انتظام میں رہے گی، اور کسی بیرونی طاقت کو، کسی ودیشی طاقت کو اس پر کنٹرول کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہی دعویٰ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز پر امریکہ کا کنٹرول ہے۔ ایران اس دعوے کی نفی کر رہا ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ امریکہ یا کسی بھی جو باہری طاقت ہے اس سے کوئی موقع انٹرونشن کا یا مداخلت کا نہیں دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، یعنی سمندری راستوں میں شمار ہوتا ہے اس کا، جہاں سے عالمی تیل کی سپلائی کا بڑا حصہ گزرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پیدا ہونے والی کشیدگی کے اثرات عالمی معیشت اور توانائی کی منڈیوں پر فوری طور پر پڑتے ہیں۔ حالیہ جھڑپوں کے بعد عالمی منڈی یعنی ورلڈ جو مارکیٹ ہے اس میں تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے، اور جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق تیل کی قیمت 10% کے آس پاس یا اس سے زیادہ کا اچھال وہاں محسوس کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر یعنی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی سخت لہجے میں سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر اور زیادہ دباؤ ڈالے گا اور ضرورت پڑنے پر نئی فوجی کارروائیاں بھی کی جائیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے بھی متنازع بیان دیے ہیں، یعنی وواداسپد بیان دیے ہیں، کنٹروورشل، جنہیں ایران نے مسترد کر دیا ہے۔ ادھر ایرانی قیادت، ایرانی لیڈرشپ یہ بالکل صاف کر چکی ہے، واضح کر چکی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز جنگ سے پہلے والی صورتحال میں واپس نہیں جائے گی، اور اس کے انتظام و انصرام سے متعلق فیصلے تہران ہی کرے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ جب تک خطے میں امریکی مداخلت ختم نہیں ہوتی، اس کے موقف میں، اس کے سٹینڈ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی محاذرائی نہ صرف خلیج یعنی جو گلف ہے اس کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے تشویش کا کارن بن سکتی ہے، باعث بن سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کشیدگی مزید بڑھے گی یا سفارتکاری یعنی ڈپلومیسی ایک بار پھر جنگ کے خطرات کو کم کرنے میں کامیاب ہوگی؟ اس کا جواب آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا۔ فی الحال امریکہ اور ایران دونوں کے اپنے اپنے دعوے ہیں۔ امریکہ کا دعویٰ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسٹریٹ آف ہارمز پر اپنا کنٹرول کر لیا ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز ایران کے سوورینٹی اور نیشنل انٹیگریٹی سے جڑا ہے، اس لیے ایران اسٹریٹ آف ہارمز میں کسی بھی باہری طاقت کو انٹرونشن کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر اس پہ کوئی اگریشن ہوا تو وہ اس کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیتا رہے گا، جیسا اس نے ماضی میں دیا ہے۔